रोहित भैया मेरी छोटी छोटी पहाड़ियों का साइज मालूम करके चले गए तो मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगी। मेरी अजीब सी तबीयत हो रही थी। रोहित भैया ने जहां जहां पे हाथ लगाया था वहां वहां सनसनाहट फैल रही थी। इससे पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा ना हुआ था। उस रात ख्वाब में भी रोहित भैया मुझे नजर आए। उन्होंने मेरे पाँव पे बोसा लिया और बोले कि तुम बड़ी हो गई हो, मेरे बारे में भी कुछ सोचो आप। उसके बाद वो दोबारा मेरी पहाड़ियों को छूने लगे तो मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। जो कुछ आज दिन को हुआ था वही मुझे ख्वाब में भी दिखाई दिया था। अगला दिन इतवार का था, यानी मुझे कॉलेज से छुट्टी थी और रोहित भाई भी इतवार वाले दिन काम से छुट्टी करते थे। सुबह देर तक मैं सोती रही। जब उठी तो रोहित भैया नहा धोकर बिल्कुल तैयार बैठा था। भाई, कहाँ जाने का इरादा है? आज तो आप शायद काम पर नहीं जाओगे। मेरी बात सुनकर रोहित भैया मुस्कुरा पड़े और मुझे बोले कि शोभा, जरा कान मेरे पास लाओ, तुमको कुछ बताना है। मैंने अपना कान भाई के चेहरे के करीब कर दिया और पूछा, जी अब बताओ। वो बोले कि बाजार जा रहा हूँ। रात तुमसे जो वादा किया था वो पूरा भी तो करना है ना? मैंने हैरानगी से कहा, भैया कौन सा वादा? वो बोला कि पागल, आहिस्ता बोलो, अम्मी को पता ना चल जाए। मैंने आहिस्ता आवाज में कहा कि भैया अब बता भी दो कि मेरे लिए बाजार से क्या लेने जा रहे हो। वो बोला कि रात तुम्हारा साइज लिया था ना, तो वही चीज लेने जा रहा हूँ। मुझे रात वाली बात याद आई तो शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख होने लगा। मैंने कहा, भैया आप भी ना बस। उसके आगे कुछ कहने की मुझमें हिम्मत ना थी। भाई कहने लगा कि जरा कमरे में आओ और मेरी बात सुनो। मैं भाई के पीछे पीछे कमरे में आई तो वो कहने लगा कि शोभा प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना कि मैं तुम्हारे लिए कौन सी चीज लेने गया हूँ। मैंने कंधे उचका के कहा कि ठीक है भैया, अम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो बाजार चला गया तो मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। चूंकि गर्मियों का मौसम था तो रोजाना नहाना पड़ता था। नहाते वक्त मैंने अपनी चीजों का गौर से मुआयना किया तो मुझे मालूम हुआ कि गुलदान का फूल पूरी तरह खिला हुआ था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया था। आज देखा तो अजीब सा एहसास हुआ। पहाड़ियों की चोटियां भी खूब जलवा दिखा रही थी। उन पे नजर पड़ते ही मुझे रोहित भैया याद आ गए, जो इन पे डालने वाला सामान लेने के लिए गए हुए थे। पता नहीं उनके जहन में क्या आया जो बैठे बिठाए मुझे राखी पर ऐसा गिफ्ट देने लगे थे। हालांकि इस त्योहार पर हम हिंदू लड़कियों के भाई अपनी बहनों के बाजू में राखी का धागा बांधते थे, लेकिन मेरा भाई इस बार मेरी कोई और ही चीज बांधने के चक्कर में थे। हालांकि जितना इनका साइज था, इनको ज्यादा कसकर बांधने की अभी जरूरत नहीं थी। अभी इन पे नया नया अरूज था। फिलहाल तो ये ऐसे शान से सर उठाए खड़े थे कि देखने वाले की आंखें झुक जाए। मैंने उस दिन अपने आप को खूब संवारा था। अच्छी तरह फूल की सफाई की थी। उसकी फालतू घास जो अभी बिल्कुल छोटी छोटी निकल रही थी, उसको भी जड़ से उखाड़ दिया था। अब मैदान बिल्कुल साफ सुथरा था। उसे देखकर मुझे खुद पर खूब सारा प्यार आया और मैंने दिल से दुआ की कि ऐ भगवान, इसको किसी खूबसूरत मर्द के मुकद्दर में करना जो इसकी खूबसूरती और नज़ाकत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करे। नहा धो के मैंने बाल तौलिए में लपेटे और कपड़े पहनकर नाश्ता करने बैठ गई। आधे घंटे के बाद जब नाश्ता खत्म किया तो मैं बालों को खुश्क करने के लिए छत पे चली आई और धूप में बालों को खुश्क करके ब्रश किया। फिर भाई के कमरे में चली आई। रोहित भाई का कमरा ऊपर छत पे ही था और मैं आज काफी दिनों के बाद उनके कमरे में आई थी। कमरे में कुछ चीजें बेतरतीब पड़ी हुई थी जिनको संवारते हुए मुझे कुछ वक्त लग गया था।
آخر میں ان کی بیڈ شیٹ کو درست کرنے لگی تو اس کے نیچے سے مجھے ایسی چیز ملی کہ میں حیران ہو گئی۔ یہ ایک رسالہ تھا جو کہ انگریزی زبان میں تھا۔ اس کے اوپر لڑکیوں کی جو تصاویر تھی وہ دیکھ کر میری آنکھیں شرم سے جھکنے لگی۔ کسی بھی ایک کے جسم پر لباس نہیں تھا اور ان کے بنائے ہوئے تمام پوز اور انداز دیکھ کر میری جو حالت ہوئی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی صاف تصویریں نہیں دیکھی تھی، اس لیے خاصی تجسس کا شکار ہو گئی اور تسلی سے بھائی کے بیڈ پہ بیٹھ کر ایک ایک کر کے ورق الٹنے لگی۔ ہر ایک ورق پر ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار تصویر تھی۔ مجھے اس دن پتہ چلا کہ ایسے رسالے بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ حیرت والی بات یہ تھی کہ مجھے یہ رسالہ روہت بھائی کے بیڈ سے ملا تھا۔ تصویروں کو دیکھ کر میرے پسینے سے چھوٹ رہے تھے اور میں خود کو گرم گرم محسوس کرنے لگی تھی، لیکن اس کیفیت کو میں کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ جب ورق گردانی کرتے ہوئے میں درمیان میں پہنچی تو مجھے پہلے سے بڑھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری ایک تصویر اسی رسالے کے درمیان پڑی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے منہ کھولے اپنی تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر ابھی پچھلے مہینے کالج کے ایک فنکشن میں بنائی گئی تھی اور معلوم نہیں میرے کمرے سے نکل کر بھائی کے کمرے اور پھر اس رسالے تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ خیر جو بھی تھا ابھی تک میرے لیے خاصے حیران کن تھا، لیکن پھر بھی مجھے روہت بھائی کی نیت پر شک نہیں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں ہی اس تصویر کو اوپر لے آئی ہوں اور مجھ سے کہیں کھو گئی ہو، اور پھر روہت بھیا نے اٹھا کر اس رسالے میں رکھ دی ہو۔ یہی سوچ کر میں نے اگلی تصویروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میں ان پرلطف تصویروں میں اتنی کھو چکی تھی کہ مجھے معلوم بھی نہ ہوا کہ روہت بھیا نہ صرف بازار سے واپس آ چکے ہیں بلکہ میرے پیچھے کھڑے میرے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے مجھے متوجہ کرنے کے لیے چٹکی بجائی تو میں گھبرا گئی اور بھیا کو سر پہ کھڑا دیکھ کر لرز سی گئی اور جلدی سے رسالہ اپنی ٹانگ کے نیچے چھپا لیا۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ بھیا سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ روہت بھیا آگے بڑھے اور بڑے پیار سے میرے گال پہ چٹکی کاٹ کے بولے کہ میری گڑیا یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں بامشکل جواب دیا، کچھ نہیں بھیا، بس اوپر چھت پہ آئی تو آپ کے کمرے کو ذرا صاف کرنے لگ پڑی تھی۔ اسی وقت روہت کو کسی کی کال آئی تو وہ موبائل فون کان سے لگائے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے رسالہ اپنے نیچے سے نکالا اور جلدی سے بیڈ شیٹ کے نیچے رکھ دیا اور پھر ان کے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو بھائی فون کاٹ کے واپس آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بولا، گڑیا کہاں جا رہی ہو؟ روہت بھائی اکثر مجھے پیار سے گڑیا کہتے تھے۔ میں نے کہا بھائی نیچے کمرے میں جا رہی تھی۔ تو بھائی نے کہا کہ نیچے کیا رکھا ہے دیکھو تو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے شاپنگ بیگ میرے سامنے رکھا اور بولے، چلو اپنا گفٹ خود نکال کے دیکھو اور بتاؤ کیسا ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکلا جو بالکل نفیس پیکنگ میں تھا۔ میں نے وہ ڈبہ کھولا تو اندر پیلے رنگ کی بنیان تھی جو بھائی میرے لیے لے کر آئے تھے۔ بھائی کے سامنے کھولتے ہوئے مجھے بے تحاشا شرم آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کو بند کر کے ڈبے میں ڈالا اور کہا کہ بھیا اتنے پیارے گفٹ کا شکریہ۔ تو بھائی نے کہا، گڑیا شکریہ ابھی نہیں چاہیے، پہلے پہن کر تو دکھاؤ، اگر تمہیں بالکل فٹ ہوئی تو پھر شکریہ تب بولنا، ورنہ تم کو سائز میں تبدیلی کروا دوں گا۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میں نے دیکھ لی ہے، مجھے پوری آ جائے گی، میں چلتی ہوں۔ میں اپنا عجیب سا گفٹ ہاتھ میں پکڑے نیچے چلی آئی تو امی نے میرے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ دیکھا تو بولی، شوبھا کیا منگوایا ہے بھائی سے؟ میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔
ایسے لگا جیسے میری کوئی چوری پکڑی جانے والی ہو۔ جی وہ امی کچھ نہیں، بس بھائی سے کچھ منگوایا ہے۔ میں بات کو گما گئی اور جلدی سے کمرے میں آ کر بنیان کو چھپا دیا۔ ساری دوپہر میری عجیب کیفیت تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات کس سے شیئر کروں، کہ بھیا نے مجھے ایسا گفٹ کیوں دیا۔ چونکہ ہم دو ہی بھائی بہن تھے تو کسی اور سے شیئر کرتے ہوئے عجیب لگ رہا تھا۔ امی کو یہ بات پتہ چلتی تو پتہ نہیں کیا سوچتی۔ فی الحال تو میں کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ گرمیوں کی دوپہر تو ویسے بھی بہت لمبی ہوتی ہے، اس لیے امی روزانہ دوپہر کو کچھ دیر سو جاتی تھی۔ آج بھی وہ سو چکی تھی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً روہت بھیا نہا رہے تھے، کیونکہ باپو تو دکان پر تھے اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ اچانک بھائی کی آواز آئی، شوبھا ذرا میرا ٹراؤزر تو پکڑانا، میں باہر بھول گیا ہوں۔ میں بھائی کی آواز سن کر کمرے سے نکلی اور باہر صحن میں آ گئی۔ بھائی کا ٹراؤزر سامنے چارپائی پہ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور باتھ روم کا دروازہ بجا کے کہا کہ بھائی یہ لے لو۔ اسی وقت روہت نے دروازہ کھولا تو میری نظر بے اختیار ان پہ پڑ گئی۔ ان کے اوپر کچھ نہ تھا۔ میری نظر سامنے پڑی اس ناول